بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا مالک کائنات کے نام سے جس نے جان و جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے علم کی راہ دکھائی۔ ناظرین کرام، ایک بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، اور وہ گفتگو جو ہے بڑی پازیٹیو ہے، مثبت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ وہ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ بات جس حوالے سے آج میں کر رہا ہوں بڑی اہم ہے کہ عام طور پہ مہنگائی کی بات کی جا رہی ہے، نقصانات کی بات کی جا رہی ہے، بحران کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس تمام بحرانی دور میں ایک پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور خوشخبری سنانے کا مطلب یہی ہے کہ حالات جتنے بھی برے ہیں اور اس میں بھی اچھائی کے راستے نکل سکتے ہیں۔ عمران خان نے بڑا وعدے کیے تھے اور بہت سی باتیں کی تھیں، بہت سے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ منصور کی بات ہوئی، وہ ہوا نہیں ہوا، ہوتا رہے گا، اس لیے کہ جمہوری دور جو ہے وہ 5 سال کا ہے۔ آئین پاکستان کے تحت 5 سال ان کے ہیں، انہیں مینڈیٹ ملا، وہ سلیکٹ ہوئے یا منتخب ہوئے، جیسے بھی آپ جو بھی چاہیں۔ میں کسی کا جانبدار نہیں ہوں، میں ایک غیر جانبدارہ بات کر رہا ہوں۔ وہ ہیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، اس لیے کہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں یا سلیکٹڈ وزیر اعظم جو بھی ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کا نام کے ساتھ پاکستان ہے، اور ہم اور آپ سب کی پہچان جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ عوام کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خوشحالی کے دن جو ہیں وہ آنے والے ہیں، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم نے مشکل وقت جو ہے وہ گزار دیا ہے اور اب اچھے دن آنے والے ہیں۔ ہمارے جو دوست ہیں ماہر فلکیات اجمل رحیم صاحب، ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ چند ماہ جو ہیں ابھی مشکلات کے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ قرضے جو ہیں، قرضے پاکستان کے جو اجتماعی، کہتے ہیں نا کہ آج پاکستان کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ بھی مقروض ہوتا ہے، اس لیے کہ ماضی کی حکومتوں نے اتنے زیادہ قرضے لے لیے، موجودہ حکومت نے بھی قرضے لے لیے، تو اس قرضوں میں ہم یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس میں ہم جکڑے ہوئے۔ اب جو نئی صورتحال ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ قرضوں میں کمی آنی شروع ہو گئی، اور اس میں پہل کس نے کی؟ پہل یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہل پنجاب نے کی۔ پنجاب کی وہ حکومت یعنی سردار عثمان خان بزدار کی حکومت نے پہل کی کہ اس نے ان قرضوں میں کمی کی، اور اپنے کمی کرتے ہوئے اس نے اپنا یہ بتایا کہ میں باصلاحیت بھی ہوں اور میں بے باک بھی ہوں، میں کم گو ہوں، بولتا کم ہوں، لیکن عملی طور پر میں اقدامات ایسے کر رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کارکردگی، جو کہتے ہیں نا کارکردگی وہ یا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو جب اس کا رزلٹ سامنے آنے لگ جائے گا پھر آپ یا میں یا کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کارکردگی پہ جتنے بھی لوگ بول رہے تھے اس حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، تو ان کے منہ بند ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، اس لیے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار صرف تحریک انصاف نے نمایاں ترین کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں کمی کر دی۔ کیسے کی، کیا ہوا، یہ تو ماہر اقتصادیات اس کا باقاعدہ ذائچہ کیا تفصیلی جائزہ لیں گے اور وہ آپ کو بات بتائیں گے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر، عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت، انہوں نے جو اپنی پالیسیاں بنائیں مستحکم کرنے کے لیے صوبے کو اور اس کے معاملات میں، تو انہوں نے اخراجات میں کمی کی۔ جب اخراجات میں کمی کی تو ظاہر ہے کہ وہ جو پیسے بچے وہ پھر انہوں نے قرضوں کی ادائیگی میں لگائے۔ ملکی قرضوں میں تاریخی کمی، اور پھر مسلسل تیسری بار پنجاب حکومت کے قرضوں میں ریکارڈ کمی ہو گئی ہے۔ یہ تو ایک کارنامہ ہے۔ عثمان بزدار کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نااہل بھی ہیں اور ناتجربہ کار بھی ہیں، لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار اس لیے نہیں تھا کہ ایک شخص جس نے ناظم کی حیثیت سے اپنی سیاسی کیریئر شروع کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے جو بنیادی حکومتیں ہوتی ہیں، جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں، جو بلدیاتی امید، وہ لوگ بڑے اہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسائل سے اصل وہ واقف ہوتے ہیں، گلی محلے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، علاقائیت سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی والے جو ہیں یہ تو اصل میں پارلیمنٹیرین ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں اور قانون بنائیں کہ کون سا پارلیمنٹ میں قانون اچھا ہے، کون سا برا ہے، کس میں ترمیم ہونی چاہیے، وقت کے تقاضوں کے ساتھ تبدیلی کہاں کہاں ضروری ہے۔
لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک یہ کلچر بن گیا ہے کہ گلی محلے میں سڑکیں، نالیاں، نالے، پانی کا سیوریج، یہ سب سسٹم جو ہے وہ ذمہ لگ جاتا ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے، اور جو اصل ہیں حکومتیں ان کے لیے آمرانہ دور میں تو الیکشن ہوتے رہے، لیکن جب بھی جمہوری حکومتیں آئیں تو وہاں اس معاملے میں کوتاہی کی گئی کہ بلدیاتی الیکشن نہیں، اب ہونے والے ہیں عدالتی حکم کے مطابق بھی، اور مختلف تاریخ دے بھی دی گئی ہیں، اور تمام صوبوں میں یہ الیکشن ہوں گے۔ ایک مقامی حکومتیں جب قائم ہوتی ہیں تو اس سے بہت سے اچھے۔ اب سردار عثمان بزدار جو ہیں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، کم ترقی یافتہ علاقے سے، کہ جس کے میں یہ کریڈٹ کیا گیا تھا کہ وسیم اکرم پلس ہے اور اس کے علاقے میں تو بجلی تک نہیں ہے اور یہ تمام مسائل سے واقف ہے۔ تو اب 2.5 سال کے بعد یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے مختلف جگہ جو کٹوتیاں کیں، جو بچت کی، اس سے انہوں نے پنجاب حکومت کے قرضے جو ہیں وہ اتارنے شروع کر دیے، یعنی پنجاب کی حکومت کے تیسری بار جو ہے وہ قرضوں میں کمی ہوئی، یعنی مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو جو ہے سائن ہے کہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کو وفاقی حکومت نے بھی بہت سراہا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے رپورٹ ان کو پیش کی۔ تو اعداد و شمار کے مطابق یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے قرضوں میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے میں قرضوں میں مسلسل تیسری بار کمی ہوئی، تو قرض جو ہے وہ 9 خرب 78 ارب سے 9 خرب 51 ارب رہ گیا ہے، یعنی ابھی خربوں میں تو کمی نہیں ہوئی لیکن اربوں میں کمی ہو گئی ہے۔ کہ میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ تھا 9 خرب 78 ارب اور اب ہے 9 خرب 51 ارب، یعنی اربوں میں کمی ہونی شروع ہو گئی۔ اگر اسی طرح ہر جو صوبائی چیف منسٹر ہے وہ اپنے اخراجات میں کمی کرے یا اپنے صوبائی جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تو خوشحالی اور ترقی کی راہیں جلدی نکل سکتی ہیں، اور بچت بھی کرے، جہاں سے بچت ہو سکتی ہے ان محکموں سے، ان چیزوں سے وہ بچت بھی کریں۔ پنجاب میں غیر ضروری اخراجات کم کر کے جو پیسے بچائے گئے ہیں وہ تقریباً 27 ارب 25 کروڑ قرض کو کم کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی رقم ہے کہ 27 ارب 25 کروڑ۔ اچھا، پنجاب بین الاقوامی اداروں کا 9.5 خرب اور ملکی اداروں کا صرف 7 ارب روپے کا مقروض رہ گیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پنجاب بین الاقوامی اداروں کا 9.5 خرب اور ملکی اداروں کا صرف 7 ارب روپے کا مقروض ہے۔ اچھا، اگر عثمان بزدار جیسا، جسے کہا جا رہا تھا ناتجربہ کار ہے اور اس میں کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں قیادت کی، اور وہ کم گو ہیں، وہ بولنا نہیں جانتے، وہ بولتے نہیں، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ 2.5 سال کے بعد ایک تو رزلٹ آنے شروع ہو گیا، دوسرا یہ کہ وہ بولنا بھی شروع ہو گیا، مختلف تقریبات میں وہ ٹھیک بولتے ہیں، میڈیا سے وہ سوال جواب بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی خاص یہ وقفے تک جو انتظار کیا، اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ میں کچھ پہلے کر لوں، میں انتظامی امور پہ توجہ دے لوں، میں اقدامات ایسے کر لوں جس سے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے راستے نکالے جا سکیں، پھر میں اس کے بعد کسی سے بات کروں گا۔ لہٰذا وہ زیادہ میڈیا پسند نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں بہت زیادہ آنا چاہتے ہو نہیں، بس وہ جو سرکاری تقریبات اس میں آتے ہیں بہت زیادہ وہ ملنا ملانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن کم گوئی کے ساتھ وہ اپنا کام آہستہ آہستہ آہستہ، یعنی یہ سمجھیں کہ وہ جو کچھوے کی چال وہ چلتے ہیں، وہ خرگوش کی طرح چھالے نہیں مارتے، شوبازی نہیں کرتے، جیسے ماضی میں شوبازی ہوتی رہی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، یہ ہو گیا۔ اس وقت ان کی طرف سے شوبازی کوئی نہیں ہے، وہ کم ترقی یافتہ علاقے کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں محرومی کا بڑا شور تھا، اب وہ جنوبی پنجاب پر توجہ دے رہے ہیں اور وہاں بھی ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اصلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ قومی خزانے پہ ڈکیتی نہ ہو، اور دوسری یہ کہ قومی خزانے کا جو پیسہ ہے اس کو اپنا پیسہ سمجھ کے خرچ کیا جائے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بار بار تیسری بار جو کمی ہوئی اس میں قرضوں میں کمی کا واسطہ بھی ہوا، بچت بھی کی گئی، تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گر سیکھ لیا ہے عثمان بزدار صاحب نے، اور یقیناً اگر انہوں نے سیکھ لیا ہے تو یہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے ایک کام ایسا کر دیا کہ جو دوسروں کے لیے باعث تقلید ہوگا، کہ دوسرے صوبے بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں بچت کی جا سکتی ہے، کہاں کہاں قومی سرمایہ بچایا جا سکتا ہے اور اس کو کہاں لگایا جا سکتا ہے، اور آمدن کس انداز میں بڑھائی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے پوری قوم کے لیے کہ قرضوں میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم دعا گو ہیں، یقیناً آپ بھی یہی چاہیں گے کہ قرضوں میں کمی ہو، پاکستان ایک مقروض ملک نہ رہے،
بلکہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، ان کی صحت، ان کی تندرستی کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے روزگار کے مواقع بنے۔ اور سی پیک جو آ رہا ہے بڑی تیزی سے آ رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ روزگار کے مواقع اور نکلیں گے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اگر مثبت کام اور مثبت انداز میں کیے جائیں تو اس کے ثمرات جو ہیں پوری قوم کو ملتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمران اسی انداز میں کام کریں کہ ثمرات پوری قوم تک پہنچیں، اور مفادات کی جو یہ سیاست ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اور مستقبل میں جو آنے والے ہوں وہ بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ میرا اور آپ کا یہ ناطہ جو ہے وہ جڑا رہے۔ ملک و ملت کی خدمت کے لیے آپ بھی پرعزم ہیں، ہم بھی پرعزم ہیں۔ آگاہی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں اور نئے راستے تلاش کر سکیں۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔